چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہے ہم. گورا بہت ہوشیار ہے. آپ کو پتا ہے جب ہندوستان سے گیا تھا نا گورا, تو وہ ٹماٹر کا بیج ڈال کے گیا تھا, اپنا ٹماٹر, کہ جو ہے نا ان کو میں ایک تو لڑوا دیا انڈیا پاکستان کو, کشمیر کو متنازع بنا دیا کہ ان کے زیادہ سارا سرمایہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں ہی خرچ ہو. وہ جاتا ہے لڑوا کے جا کے, بھائی لڑو, مجھے تو بھول جاؤ, آپس میں کیا کرو, لڑو. تو اب دونوں کا اصل دشمن کون تھا؟ انگریز تھا نا بھائی. ہندوؤں کا, مسلمانوں کا اصل دشمن کون تھا؟ انگریز. کبھی بھی انگریز سے نہیں لڑیں گے. جب بھی برطانیہ سے کوئی آئے گا دونوں گلے لگائیں گے, آپس میں توپیں لے کے ایک دوسرے پہ مارتے رہتے ہیں. کشمیر کو اس نے متنازع بنا دیا, تو اس کی پالیسی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو. تو یہ کتابیں پڑھا کریں. دو کتابیں آپ کو اور بتا رہا ہوں میں, علماء ہند کا شاندار ماضی اور اسیران مالٹا, یہ دو کتابیں لازمی پڑھیں, یاد رہیں گی. اسیران مالٹا, مالٹا جیل تھی اس کے قیدی, اور دوسرا کیا, علماء ہند کا شاندار ماضی. یہ بڑی گاڑی اردو ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے ٹائم ملے میں اس کو آسان اردو میں ترجمہ کر لوں, یا کوئی ایسا مترجم مل جائے ہمیں, کیونکہ آج کل اردو میں جو ترجمے ہوتے ہیں نا وہ اور درد سر ہوتے ہیں. آدمی کہتا ہے انگلش میں ہی رہتا اچھا تھا, پشتو میں ہوتا وہ زیادہ اچھا تھا, ایسے عجیب عجیب سے ترجمے آ جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو کوئی آسان اردو میں ان دو کتابوں کا ترجمہ کرے تو مجھ سے رابطہ کرے. تو یہ دو بڑی شاندار کتابیں ہیں. تو اصل یہی ہے کہ آپ ارطغرل کی تاریخ پڑھیں کتابوں میں, لیکن بہرحال جو ڈرامے فلمیں دیکھنے کے عادی ہیں وہ ڈرامہ دیکھ لیں, تو ان سے تو ہزار گنا ہو سکتا ہے اس وہ ان ڈراموں کی نحوست سے بھی جان چھوٹ جائے. سمجھ رہے ہیں نا, جب ہر وقت تلوار گھوڑا دیکھے گا تو پھر وہ ناچتی ہوئی عورتیں ویسے ہی اچھی نہیں لگتی. آدمی کہتے ہیں کیا زنانہ پن ہے یار. متنبی کا شعر سنا دوں اگر اجازت ہو. متنبی کہتا ہے, متنبی جو تھا نا وہ شراب نہیں پیتا تھا, اس کے دوست شراب پیتے تھے, اور شراب خانے میں جا کے وہ رقص و سرور کی محفلیں جو ہوا کرتی تھی باندیوں کی وہ دیکھا کرتے تھے. عورتوں میں بڑی دلچسپی, جو اس کے دوست شرابی لوگ کی جو حرکتیں ہوتی ہیں. تو ایک دن شراب خانے میں متنبی کو بھی لے گئے, اس کے سامنے بھی شراب پیش کی, بھائی پیو اور تھوڑا سا انجوائے کرو. تو متنبی نے ایک شعر پڑھا, لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ, میرے دوستوں پر لازم ہے کہ وہ خالص شراب پیالوں میں بھریں, یہ ان پہ سوٹ کرتا ہے, شرابی ہیں ان پہ بالکل یہ ان کے لیے سوٹیبل ہے. یہ وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ اللَّهُ شَرَبًا, اور ان پر یہ بھی لازم ہے کہ مجھے بھی پلائیں کیونکہ دوست ہیں. اگر نہیں پلائیں گے اس کا مطلب دوستی کا حق ادا نہیں کر رہے, لیکن مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ پیوں. بات آ رہی ہے سمجھ؟ یعنی اپنے دوستوں کو بھی ملامت سے بچا رہا ہے کہ بھائی تم جو کر رہے ہو تمہارے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے, اگر تم مجھے نہیں پوچھتے. اب دیکھو ایک آدمی چرس پی رہا ہے, دوسرا آ کے بیٹھتا ہے, تو چرسی کا حق بنتا ہے نا کہ سر ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں پوچھے گا اس کا مطلب ہے کہ یار تم تو خیال ہی نہیں کر رہے, لیکن آپ نہ پئیں. تو کہہ رہے لِأَحِبَّتِي أَن يَمْلَؤُوا بِالصَّافِيَاتِ الْأَكْوَبَ وَعَلَيْهِمِ أَن يَبْذُلُوا وَعَلَيَّ اللَّهُ شَرَبًا, ان کی ذمہ داری ہے, دوستی کا تقاضا ہے کہ مجھے پلائیں, لیکن میرے لائق یہ کہ میں نہ پیوں. کیوں؟ کہہ رہے ہیں وجہ اس کی ہے کہ تمہیں شراب پی کے نشہ آتا ہے, ہمیں گھمسان کی جنگوں میں تلوار ہاتھ میں لے کے گھوڑے پہ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. ہمارے نشے کی جگہ مے خانہ اور رقص و سرور کی محفلیں نہیں ہیں. ہمارا جو مے خانہ ہے وہ میدان جنگ ہے, اور گھمسان کی جنگ ہے, وہاں بہادری کے جوہر. کہہ رہے ہیں اس میں ہمیں جو نشہ آتا ہے وہ شراب کا نشہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے.